میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ سے جو بات شروع ہوگی نا، اقبال نے کہا تھا ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، میں تو ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں۔ تو آپ تھوڑی دیر میری بات پہ توجہ کرنا۔ اصلاح اور سمجھنا اور سلجھنا، اس وقت جن چیزوں کی زیادہ ضرورت میں محسوس کر رہا ہوں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری اور آپ کی اصلاح ہو تو جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی سوچوں کو صحیح کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں نا 5 لاکھ مریض رجسٹر ہے ڈپریشن اور ٹینشن کا، جو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق رجسٹرڈ ہے۔ ایک چھوٹی سی گزارش اور کر لوں آپ سے، رہنے دوں کوئی ہاں نہ تو کرے نا یار۔ میں نا زیادہ موبائلوں پہ ویڈیو بنانے کے بھی حق میں نہیں، مجھے یہ شک پڑنے لگ گیا ہے کہ کہیں ہمارے سارے بچے ہی صحافی نہ بن جائیں۔ ہم نے اور بھی تو کام کرانے ہیں نا، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، تو مہربانی کریں سارے صحافی نہ بنے، اور بھی کافی شعبے ہیں۔ یہ ویڈیو والے سے دوستی تو ہوگی آپ کی، تو یہ دے دیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی، آپ ان کو پہچان لیں، اور جو زیادہ ضروری سمجھے اس کو میں منع بھی نہیں کرتا، لیکن مجھے یوں لگنے لگا ہے کہ تصویر ہم نے فرض کفایہ سمجھ لی ہے، یہ ضرورت کے لیے جائز ہے، اس کو نفسیات پہ سوار نہ کریں، اچھا نہیں لگتا ذرا، یہ ضرورت ہے، بس ایک ضرورت ہے، عموم بلوہ ہے، ورنہ متقی بزرگوں کا تو فتویٰ یہی ہے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی 5 لاکھ آدمی بھائی رجسٹر ہے، جو ٹینشن کی، ڈپریشن کی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جناب گھر میں دل نہیں لگتا، میری طبیعت میں جلد بازی ہے، بے قراری ہے، بے سکونی ہے۔ 5 لاکھ آدمی تو دوائی کھاتا ہے باقاعدہ، اور جو اس کے علاوہ نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں ان کا کوئی اعداد و شمار نہیں، اور رات کو بستر پہ لیٹنے کے بعد جن کو فجر کی اذان ہو جاتی ہے اور نیند نہیں آتی وہ بے شمار ہیں۔ ان مریضوں کو سب سے پہلے نفسیات کا ڈاکٹر یہ مشورہ دیتا ہے کہ تو اپنی سوچ صحیح کر، اچھا سوچا کر۔ جس معاشرے کی سوچیں اچھی ہوتی ہیں وہ معاشرہ صحت مند ہوتا ہے، اور جس معاشرے کی سوچیں اچھی نہیں ہوتی وہ معاشرہ صحت مند۔ قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا، کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ قرآن پاک فرماتا ہے اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، بعض گمان بھی گناہ ہیں، بعض تمہاری سوچیں بھی گناہ ہیں، اچھا سوچو۔ اور صحیح مسلم کے لفظ ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا۔ یار ضروری ہے کہ وہ جو 2 بندے وہاں چوک میں کھڑے ہیں وہ میرے خلاف ہی بات کر رہے ہیں، اور وہ جو 2 میرے جاننے والے کھڑے ہیں وہ میرے خلاف ہی۔ او بھائی میں اتنا اہم نہیں، ان بیچاروں کو کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے، چھوڑ دیں آپ چھوڑیں کہ وہ سارے میرے ہی خلاف ہے، یعنی آپ نے کیا اپنے آپ کو سمجھ لیا، آپ کیا ہیں؟ ہر بندہ آپ کے خلاف ہے۔ اور کئی میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں میری طرح کے بعض نصیحت کرنے والے لوگ، ان کے پاس جو جمعہ پڑھنے لوگ آتے ہیں 95% پیار کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی طرح کے اچھے لوگوں کی بات نہیں کر، 5% مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں۔ 5% تو ویسے بھی ہونے چاہیے، نظر نہیں لگتی۔ اب سارے ہی آپ سے پیار کریں گے تو کام چلے گا ہی نہیں۔ 5% تو مخالفت والے ویسے بھی میری نظر میں تو سارے لوگ اللہ رسول کو مان گئے کہ کفر ہے ابھی، تو جب سارے ان کو نہیں ابھی تک مانے تو مجھے آپ کو کیسے مان جائیں گے؟ یہ کیا فکر؟ اب ہم کیا کریں گے؟ 95% پیار کرنے والے ذہن میں نہیں، وہ جو 5% مخالفت والے ساری تقریر انہی پہ لگ جائے گا۔ او خدا کے بندے ان کو چھوڑ ہی دے، ذہن میں ہی نہ لا۔ کچھ ضروری ہے کہ انہی کا تذکرہ کرنا ہے؟ تو 95 کی بات کر، جو تجھ سے مصطفیٰ کی محبت کی باتیں سننے آئے ہیں، چھوڑ ان کو، وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کدھر جا رہے ہیں۔ اچھا سوچیں، اگر معاشرہ صحت مند کرنا ہے، اس کی اصلاح کرنا ہے، سب سے پہلے سوچ سے دیکھیں نا۔ اللہ اکبر، اگر اماں نے بیٹے سے کہہ دیا نا کہ ذرا 5 منٹ کمرے میں آنا، میں نے بات کرنی ہے، تو بیگم صاحبہ کہتی ہے میرے خلاف میٹنگ ہونے لگی ہے۔ تو آئی ہے جب اس کی عمر تھی 25 سال، تو اس سے پہلے یہ دونوں ماں بیٹا جب بیٹھتے تو تیرے خلاف میٹنگ کرتے تھے۔ عجیب بیوقوفی ہے نا۔
اور بیوی اگر خامند کو اٹھا کے لے گئی بیچ لوگوں کے کہ ذرا بات سننا، تو قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد، میاں بیوی کے درمیان جو راز ہے وہ انہی کا ہے، وہ کسی دوسرے کا حصہ اس میں کوئی شریک ہی نہیں، یہ ایک دوسرے کا لباس ہے۔ تو اگر بیوی اگر خامن کو کبھی اٹھا کے لے گئی نا تو اماں کہتی ہے میرے خلاف ہی میٹنگ ہونے لگی۔ او بھائی یہ ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کا پردہ ہے۔ ہم نے بدگمانیاں اتنی بڑھا لی ہیں، اتنی۔ میں ملک سے باہر تھا تو جو آدمی باہر بیٹھا ہوتا ہے وہ فوٹو اور طرح کی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جو یہاں ہوتے ہیں ان کے سامنے تصویر اور طرح کی ہوتی ہے۔ کراچی میں بڑی بدامنی رہی ہے، تو کیا کراچی کے لوگ کراچی چھوڑ گئے تھے؟ بسیں نا وہ لوگ بیچارے، چھوڑا تو نہیں انہوں نے۔ تو میں ان دنوں جب کبھی جایا کرتا تھا تو میں دوستوں سے کہتا تھا یار خبریں بڑی خوفناک ہیں، تو وہ کہتے تھے یار خبریں اور ہوتی ہیں، حقیقتیں اور ہوتی ہیں۔ ہم ٹھیک ہے کسی کونے میں ایسا ہو جاتا ہے لیکن ہم نے بسنا تو ہے نا۔ تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے پاکستان کا بڑا برا حال ہے۔ میں نے کہا مثلا؟ کہنے لگے پیر سارے لٹیرے، اللہ ماشاءاللہ، مولوی سارے لڑانے والے، سیاستدان کھانے والے، عوام میں نفسا نفسی ہے۔ میں نے کہا آپ بیٹھے ہیں باہر، آپ پڑھتے ہیں موٹی موٹی اخبار، آپ ہمارے ملک میں آئے ہیں، اگر آج بھی ہر جگہ نعتیں چل رہی ہیں نا اور ہر جگہ ذکر ہو رہا ہے، خانقاہیں آباد ہیں، سارے پیر جعلی ہوتے تو نعتیں جاری نہ ہوتی۔ یہ اچھے اچھے لوگ ابھی بھی موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے۔ آپ کہتے ہیں علماء کر کچھ نہیں رہے، تو رمضان شریف میں مسجدیں تھوڑی ہوتی ہیں، حافظ زیادہ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو مولوی تو کر کچھ نہیں رہا، تو یہ حافظ کون بنا رہا ہے؟ یہ کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں بھائی؟ کوئی مسجد ایسی ہے جس میں جمعہ اس لیے نہ ہوتا ہو کہ خطیب کوئی نہیں ہے؟ کوئی ایسی مسجد جس میں نماز نہ ہوتی ہو کہ امام نہیں ملتا؟ تو مولوی تو کار کچھ نہیں رہے، تو یہ بندے کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ لوگ کبھی ایسا ہو کہ جب میں مسئلہ پوچھنے گیا تھا تو مجھے مولوی کوئی نہیں ملا، بولے تو صحیح یار۔ کبھی ایسا ہوا ہو یا مولوی صاحب نے کہا ہو صبح 9 بجے آنا، ڈاکٹر تو یہی کہتا ہے نا، لیکن مولانا کو آپ یہ کہنے کی اجازت دیتے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ مسئلہ پوچھنے گیا تھا پر مولوی نہیں ملا؟ وہ میں نے کہا آپ دور بیٹھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں، مدارس آباد ہیں، گورنمنٹ کوئی سرپرستی نہیں کرتی، لیکن اللہ کے فضل سے ہر سال رسول اللہ کے غلام تیار ہوتے ہیں، حافظ، قاری اور عالم تیار ہوتے ہیں۔ اور بات رہے گی سیاستدانوں کی، میرے ساتھ کوئی اختلاف کرنا تھا تو مجھے اعتراض نہیں، پر میں سارے سیاستدانوں کو بھی برا نہیں سمجھتا، میں سب کو برا، غلطیاں سب میں پائی جاتی ہیں، ہمیں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں، لیکن ایک لاٹھی سے ہر بندے کو ہانکنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ میں بڑی تنقید کرتا ہوں جہاں بات تنقید والی ہو، لیکن خدا را ایک لاٹھی سے ہر چیز کو ہانکنا بھی، اگر پوری سیاسی جماعت کے اندر ایک ایم این اے بھی ٹھیک ہے نا تو اس کی تعریف کرنی چاہیے، ایک ایم پی اے پوری اسمبلی میں صحیح ہے تو اس کو صحیح، میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ حضرات سے۔ اور جہاں تک بات عوام کی ہے، عوام میں نفسا نفسی ہے، تو میں نے کہا کوئی نفسا نفسی نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ یہ زلزلہ آیا تھا کچھ سال پہلے، تو جس بوڑھی اماں کی شادی کو 40 سال بیت گئے تھے اور جہیز کی رضائی اس نے نکال کے استعمال نہیں کی تھی، اس نے بھی کہا تھا یہ بستر زلزلے والوں کو دے دو۔ وہ بیٹی جس نے خود سلائی مشین پہ بیٹھ کے سارا جہیز بنایا تھا نا، اس نے بھی اپنے ابا سے کہا تھا کہ میں 3 کپڑوں میں چلی جاؤں گی، لیکن وہ جو جہاں سیلاب آ گیا نا میرا سارا جہیز ان کو دے دو۔ یہ نوجوان جن کو تم برا کہتے ہو، جن کے بارے میں روز لوگ کہتے ہیں کہ لڑکے بڑے خراب ہو گئے، ون ویلنگ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تمہیں ون ویلنگ تو نظر آتی ہے، یہ نظر نہیں آتا کہ ایک بابا جی کو خون کی بوتل کی ضرورت ہوتی ہے اور 14 لڑکے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ نہیں نظر آتا؟ یہ میری ملت کے جوان نہیں؟ یہ میلاد کا موقع آتا ہے تو جھنڈیاں کون لگاتا ہے؟ یہ شہر اور بازار سجاتا کون ہے؟ یہ رسول اللہ کے نام کے نعرے کون لگاتا ہے؟ اور میں نے کہا تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، تم نے سمجھ لیا ہے یہ وطن شاید جو ہے وہ سیاستدانوں کا وطن ہے۔ یہ وطن سیاستدانوں کو نہیں، یہ داتا علی اجمیری کا وطن ہے، یہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا وطن۔ سوچیں صحیح کریں۔ اور اس پر میں اپنی ساری اس گفتگو پر ایک حدیث پڑھ دوں تاکہ بات مضبوط ہو جائے، نسائی میں اور جامع ترمذی میں موجود ہے۔
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری ساری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. یہ ہو سکتا ہی نہیں کہ سارے لوگ برے ہو جائیں. یہ حضور نے نص بیان کر سارے لوگ برے ہو سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اینک لگا لی ہے نا تو میں اپنی اینک کی گرد نہیں صاف کرتا, میں سامنے والے کا چہرہ صاف کرنا شروع کر دیتا ہوں. خدا را اینک کی گرد صاف کریں, اینک کی اپنے آپ کو ٹھیک کریں. سوچ جب آپ نے کھڑے ہو کے چھت پہ دیکھنا ہے تو بندے بونے بونے نظر آنے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کوئی چھوٹا اس وقت نظر آتا ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے. قریب جا کے دیکھا کرو, عاجزی سے دیکھا کرو, بڑے بڑے لوگ نظر آئیں. ہماری تو مصیبت یہ ہے کہ عشق کا اپنا غرور, حسن کی اپنی انا, اس نے آنے نہ دیا ہم نے جانے نہ دیا. ہم تو اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں جب اپنی اپنی انا لے کے بیٹھے رہیں گے. میرے نا ابھی رضوی صاحب سے میں نے کہا جب میں جاؤں تو نعرہ نہ لگوانا, لوگوں کو کھڑا نہ کرنا. کہنے لگی کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ وہ پہلے سے ہیں تو انہیں سزا ہے کہ جو بندہ آئے کھڑے ہو. دیکھیں نا ایک بندہ بیچارہ مغرب سے آیا ہوا ہے یا عشاء سے آیا ہوا ہے, تو جو بندہ آ رہا ہے اس کے میری طرح کے بندے اس کے دل میں امید ہے کہ کھڑے ہوں. تو پہلا ہونا سی نا. یہ کیا عجیب حرکت ہے. اور بزرگ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور میری طرح کا بندہ ہے تو ان کو کھڑا کرو, اور عجیب و غریب سے دھکے لگتے ہیں. ہمارا دعویٰ تو فقیری کا ہے, تو فقیری میں تو انا ہوتی کوئی نہیں, اس میں تو جو ہٹو بچوں کی کہانی کوئی نہیں. اس میں تو لوگ حضرت خواجہ بایزید بستامی, حضرت خواجہ, ان کو سب سے پہلے سلطان العارفین کہا گیا ہے. اور حضرت خواجہ بایزید نے ایک دفعہ دعویٰ کیا تھا, فرمایا میرا اصلی نام یاد کر لو رب تمہاری بخشش فرما دے گا. اتنا بڑا آدمی. ایک شخص ملنے آ گیا, اس نے پوچھا حضرت خواجہ پیر بایزید بستامی آپ ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے 30 سال ہو گئے میں تلاش کر رہا ہوں, اگر حضرت خواجہ پیر تمہیں ملا تو میری بھی ملاقات کرا دینا. 30 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں. یہ کہہ کہ آپ چلے گئے تو اس نے دوبارہ ایک بندے سے پوچھا کہ حضرت خواجہ پیر بایزید بستامی, تو کہنے لگا ابھی تو تم باتیں کر رہے تھے ان سے. کہ میں نے تو ان سے کہا ہے کہ آپ حضرت خواجہ پیر بایزید بستامی ہیں, تو وہ کہنے لگے میں 30 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں. فرمانے لگے یہی تو وہ مانتے نہیں کہ میں حضرت خواجہ پیر ہوں. یہ تو وہ مانتے نہیں نا, تم نے کہنا تھا بایزید بستامی آپ ہیں, پھر وہ قبول کر لے. اتنا لمبا رٹا, اتنا بڑا مسئلہ, اتنی بڑی, چھوٹا لقب سے بھی کام چل جاتا ہے. اور یہ جو کہ مولوی پیروں کی بات ہو رہی ہے تو آپ بڑے ہنس رہے ہیں. ویسے یہ ہے کہ محلے کے چودھری کا اشتہار پہ نام نہ لکھیں تو وہ بھی محفل میں کوئی نہیں آتا. ہن ناراض ہوئے ہو تسی تھوڑے تھوڑے. ہاں, اور مسجد کی کمیٹی کے صدر کو اپلیکیشن نہ دیں تو وہ جلسہ بھی نہیں کرنے دیتا. وہ کہتا ہے صدر میں ہوں, اور آپ نے مجھ سے پوچھا. ان چیزوں سے باہر آئیں. صاف ستھری پاکیزہ سوچ, اچھی سوچ آپ کو اچھا رکھے گی, آپ کو جوان رکھے گی. دیکھیں نا میں یہاں تقریر کر رہا ہوں راولہ کوٹ میں, اس وقت میں مظفر آباد میں نہیں کر رہا, پنڈی میں نہیں کر رہا. تو میرا یہ حق بنتا ہے کہ جو بندہ اس وقت صحیح العقیدہ آدمی مظفر آباد میں تقریر کر رہا ہے مجھے اس کی سپورٹ کرنی چاہیے. اس لیے کہ رب نے میری اوقات اتنی بنائی ہے کہ میں ایک وقت میں صرف ایک جگہ بیان کر سکتا ہوں, اور اللہ کی مخلوق بہت زیادہ ہے. لیکن اگر میں اس چکر میں پڑ جاؤں نا کہ کام صرف میں ہی کر رہا ہوں, پھر میں خرابی کروں گا, پھر میں دوسروں کی خدمات کا انکار کروں گا, پھر میں معاشرے کے اندر دقت پیدا کروں گا, پھر گروپنگ ہوگی, پھر تنگ نظری جنم لے گی. آپ اپنی طبیعت کو ٹھنڈا کریں, مزاج کو اچھا, اور یہ ہر جگہ ہو رہا ہے. علماء اور مشائخ کے کیونکہ ہم ہائی لائٹ کر لیتے ہیں نا, آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, ایک کو آپ جا کے دوائی دکھائیں پہلے والے کی تو کہے گا اس کو کیا پتا ہے, کہ چھوڑیں گے تو تباہ کریں گے تو آپ کا معدہ ہی خراب کر دے گی ساری. ہر جگہ فساد ہے. ہم ایک دوسرے کا وجود قبول کرنے کو تیار نہ, ایسا کریں. سوچ صحیح کریں, ستھری کریں, صاف ستھری. میں نے بھی ایک ڈاکٹر صاحب کو, مجھے بھی کوئی تھوڑی تکلیف تھی پچھلے دنوں, ٹیسٹ ویسٹ کرائے تو ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس میں گیا تو انہوں نے ریجیکٹ کر دی پچھلے کی ساری دوائی. کہنے لگے اتنی دوائی کھا کے تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے. میں نے ان سے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ اس ڈاکٹر کے خلاف میرے ساتھ چل کے مقدمہ کریں, اور پھر اس انسٹیٹیوٹ پر مقدمہ کریں جس نے اسے MBBS کی ڈگری جاری کی, اور پھر جتنے سالوں سے یہ دوائیاں لوگوں کو لکھ کے دے رہا ہے اس کی پریکٹس کی عمر کو 25 سال ہو گئی ہے. ان 25 سالوں میں جتنے مریضوں کا پیسہ اس نے کھایا اس کا آپ بھی حساب دیں گے, وہ بھی دے گا. کہنے لگے پیر صاحب آپ تو دور ہی نکل گئے. میں نے کہا کیا تماشا بنایا ہے, قوم کو تقسیم کر دیا ہے.
ہر بندہ جو ہے وہ آ کے کہہ دیتا فلانا غلط ہے. ایسے بھی کبھی ہوا ہے؟ خدا را دوسروں کا وجود مانو. پتہ ہے میرے مدینے والے محبوب کی شان کیا ہے؟ میرے رسول پاک کا کمال یہ ہے، قرآن ہے میرے نبی کی شانوں کا بیان، لیکن میرے رسول پاک پر نازل ہونے والی کتاب میں حضرت موسیٰ کی شانیں بھی ہیں، حضرت عیسیٰ کا مرتبہ بھی ہے، جناب مریم کا ذکر بھی ہے، حضرت سلیمان کی باتیں بھی ہیں، حضرت عیسیٰ کے معجزات بھی ہیں. میرے رسول کریم نے فرمایا ہے، یاد رکھو شانوں والا وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی شانیں بھی بیان کرے. یہ کیا بات ہوئی کہ اتنی تنگ نظری ہونا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے شعر پڑھا، اس نے کہا شان یوسف جو دبی وہ بھی اسی در پہ دبی. حضور کے در کی بات کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ. شان یوسف جو دبی یعنی حضرت یوسف کا حسن بھی اگر معاذ اللہ دبا تو یہاں آ کے دبا. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یہ تو کیا کہہ رہا ہے، میرے نبی کسی کو دبانے نہیں آئے. تو کہا حضرت پھر کیا پڑھوں؟ فرمایا کہو کہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی. شان یوسف جو بڑی وہ بھی، حضور پر سورہ یوسف نازل ہوئی ہے تو حضرت یوسف کا ذکر قیامت تک باقی رہے گا. تو شان یوسف جو بڑی وہ بھی. تو سوچ اچھی کریں، صاف ستھری. ہمارا بڑا عجیب مزاج ہے. ایک پیر صاحب کے مرید ہیں، پیر صاحب باشرہ ہیں، سنت کے مطابق داڑھی ہے، سر پہ پگڑی ہے، امامہ ہے، 5 نمازیں پڑھتے ہیں. میرے اور آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بہت کافی. اس کے اندر کیا ہے، وہ کھا کتنا گیا ہے، وہ لے کتنا گیا ہے، اور اس نے بنا کے لیا ہے، یہ حساب لینے کی ڈیوٹی اللہ کی ہے. نہ ہم نے دیا ہے نہ حساب ہمارے. سنت شریعت کا پابند ہے، اس سے زیادہ ہمارا تفتیش کرنا بنتا، لیکن ہم نے تو حد کر دی. ہم تو وہاں تک چلے گئے جہاں ہماری ذمہ داری خدا را. سب سے پہلے سوچ. امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارا بغداد حضرت بشر یافی سے محبت کرتا تھا، اور صرف انسان نہیں، جانور بھی ان کی قدر کرتے. وہ ننگے پاؤں چلتے تھے تو جانور بغداد کی گلیوں میں گوبر نہیں کرتے کہ رب کریم کا بندہ جا رہا ہے. اللہ کے ولیوں کی تو جانور بھی حیا کرتے. وہ گزرتے تھے نا تو جانور بھی. بغداد کا ایک تاجر تھا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیتے ہیں نا تو وہ بندہ سیانا بھی ذرا زیادہ ہو جاتا ہے دوسروں سے. اس کی سارا دن نا مشورے دینے میں اس کا وقت گزرتا ہے. علماء کو بھی مشورے دیتا ہے. وہ کہتا ہے اس موضوع پہ جمعہ پڑھایا کرو، اس لیے کہ آج کل اس موضوع کی ضرورت ہے. چونکہ 50,000 جو دیتا ہے مسجد میں سال کے بعد. تو میں کہتا ہوں اکثر کہ تیرے پاس پیسے نہ ہوتے تو پھر میں پوچھتا تجھ سے مشورہ کون لیتا ہے. اپنی حیثیت کا تعین کرو، کس چکر میں پڑ گئے ہو. سارا دن مشورے دیتے گزر جاتی. اللہ نے اپنے فضل سے نواز دی ہے، بس کرو، سب سے تو سیانا. حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیسے آئے تو حضرت عثمان غنی نے انہیں کہا کہ مبارک ہو اللہ نے مالدار کر دیا. تو فرمانے لگے یار چھوڑو، پہلے لوگ میری ذات کی عزت کرتے تھے، اب میری جیب کی کرنے لگ گئے. اتنے ہی ٹھیک تھے جتنے ذات کی عزت کرتے. مجھے پتا تو تھا کہ میرے کمال کی وجہ سے. تو یہ بندے کے پاس پیسے آتے ہیں نا تو ناراض نہ ہونا آپ لوگ. میں نے دیکھا ہے یہ سویرے سویرے غریب عورتیں آ کے بیٹھتی ہیں رمضان میں زکوٰۃ لینے والی. اندر سے خبر آتی ہے کہ سیٹھ صاحب ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں، پھر خبر آتی ہے کہ اخبار پڑھ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بڑا ٹھنڈا آ گیا تھا تو اب وہ گرم لینے گیا ملازم. اور پھر وہ باہر نکلتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ سویرے ہی آ جاتے ہو، سونے بھی نہیں دیتے. وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، رب بے وارثہ کر کے مار دئی. اللہ کی بے نیازی سے ڈریں. اگر اللہ نے دینے والا بنا دیا ہے تو لوگوں کو ٹٹولتے پھرتے ہو. امام شافعی سے آ کے ایک شخص نے کہا تھا جی مجھے تو کوئی ضرورت مند حقدار ملتا ہی نہیں، میں دوں کس کو؟ امام صاحب کہنے لگے پہلے تو بتا جو اللہ نے تجھے دیا تو اس کا حقدار تھا؟ تیرا حق بنتا تھا جو رب نے دے دیا؟ کہنے لگا جی نہیں. تو فرمانے لگے تو پھر کیوں لوگوں کو چیک کرتا پھرتا ہے؟ اگر رب نے فضل سے دے دیا ہے تو تو بھی دیکھ، اگر کوئی ضرورت مند ہے تو زیادہ ٹٹولا نہ کر. بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے، مضمون پہ رہنا چاہتا ہوں. حضرت بشر حافی کا سارا شہر قدر کرتا، پیار کرتا. وہ بغداد کا ایک تاجر کہتا جی مجھے نہیں بابا اچھا لگتا. بھی آپ کو کیوں نہیں اچھا لگتا؟ توجہ ہے میری بات پر؟ آپ لوگ زیادہ تھکے ہوئے تو نہیں؟ کچھ دوست نا مجھے گھورتے ہیں تھوڑا تھوڑا، پتہ نہیں، میں چونکہ کمزور آدمی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہاں تو دیر سے بیٹھے ہوئے
یا کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں، آپ بالکل فکر نہیں کریں، میں جلدی چلا جاؤں گا انشاءاللہ۔ اور تقریر بھی میں لمبی نہیں کرتا، میں کرتا ہی تھوڑی ہوں، میں تو جمعے میں گھنٹہ نہیں کرتا، میں تو مختصر بات کرنے کا قائل ہوں، تو تھوڑی آپ پریشان نہ ہوں، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں کروں گا جس سے آپ محسوس کریں کہ کوئی معاملہ خراب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے۔ وہ بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے مجھے نہیں جی بابا اچھا لگتا۔ کچھ لوگ ہیں نا سٹائل ذرا ہٹ کے، یعنی سب سے الگ بات کرنی ہے، علیحدہ بولی بولنی، مجھے نہیں بھی تمہیں کیوں نہیں اچھے لگتے؟ کہنے لگا جی یہ جمعے والے دن نا جمعے کے فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں، باقی نماز نہیں پڑھتے مسجد میں۔ مسجد میں کون سی نماز پڑھنی ضروری ہے جی؟ تو باقی جس کا جہاں دل کرے وہاں آپ پابندی لگا سکتے ہیں۔ میرے ایک مدرسے کا طالب علم تھا تو کچھ لوگ میرے پاس آئے، کہنے لگے پیر صاحب بچہ دے دے نماز پڑھانے کے لیے، دے دیا، پھر شکایت آ گئی، کہنے لگے عصر کی پہلی 4 سنتیں نہیں پڑھتا اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا واپس کر دو۔ کہنے لگے جی آپ تو ناراض ہو گئے۔ میں نے کہا یار جس چیز کی پابندی اللہ رسول نہیں لگاتے تم کیوں لگاتے ہو؟ رب رسول اگر وہ سنتیں ضروری ہوتی تو فرض کر دی جاتی، تو جس کی اللہ رسول پابندی نہیں لگا رہے، ہمارا عجیب مزاج ہے نا، اس کی ہم پابندی لگاتے، کتنی غلط بات۔ اور میں چاہے چوتھی رکعت میں شامل ہوں، امام صاحب پر پابندی ہے کہ نہ وہ بچہ دیکھیں نہ بیمار دیکھیں، وہ اذان سے پہلے مسجد آئیں اور جب تک آخری سیٹھ باہر نہ نکلے وہ باہر نہ جائیں۔ ایسے تو نہ کرو یار، کم از کم خیال کریں تھوڑا سا، ہر شخص کی ضروریات ہے جس طرح میری اور آپ کی۔ وہ کہتے جی یہ فجر پڑھ کے نا فرض جمعے والے دن چلے جاتے تھے، باقی نماز نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ایک دن ایک بندے نے سمجھایا اس تاجر کو کہ یار تو اس اتنی سی بات پر ایک بزرگ پر تنقید کرتا ہے، اور ہمارا مزاج ہے 99 خوبیاں ہوں گی، ایک خامی ہوگی پر ہم خامی کا ذکر کریں گے، حالانکہ انسان ہے ایک خامی تو رہے گی، خامی کا ذکر کریں گے۔ ایک دن جب بڑا سمجھایا تو وہ تاجر کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا پتہ تو کروں بابا جاتا کہاں ہے جمعے کے فرض پڑھ کے۔ کہتے ہیں حضرت کے ساتھ میں نے جان بوجھ کے ان کے ساتھ نماز پڑھی، جب وہ فارغ ہوئے تو وہ جلدی سے نکلے تو میں بھی تھوڑا چپ چپ کے پیچھے پیچھے ہوا۔ بغداد کی ایک دکان سے انہوں نے نان خریدے، میں نے پھر بدگمانی کی، میں نے کہا اوہو پیر صاحب کو بھوک نے ستایا تھا، اس لیے سنت بھی چھوڑ دی نوافل بھی چھوڑ دی۔ پھر وہ آگے گئے تو انہوں نے کباب ہوٹل سے کباب لیے، تو میں نے کہا ان کی عمر دیکھو اور ذائقے دیکھو، پھر بدگمانی کی۔ کہتے ہیں پھر وہ جنگل کی طرف بڑھے تو میں نے کہا مولانا لوگوں سے مریدوں سے چھپ کے کھائیں گے، لیکن کہتے ہیں تھوڑا سا سفر طے ہوا تو ایک کچا مکان آیا، باہر سے کنڈی لگی ہوئی، حضرت بشر عافی نے خود دروازہ کھولا اور کہتے ہیں میں سوراخ سے دیکھ رہا تھا ایک فالج زدہ بوڑھے بیمار بابا جی لیٹے اور ان کے منہ سے رطوبتیں پانی کی نکل رہی ہیں۔ کہتے حضرت بشر عافی دوڑ کے آگے بڑھے، پہلے ان کو سیدھا لٹایا، پھر ایک پیالہ لیا، مٹکے سے پانی ڈالا اور پھر اپنا امامہ کھولا اور پانی میں بھگو کے تو بابا جی کا منہ صاف کیا، اور پھر پہلا لقمہ بابا جی کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے معاف کرنا ذرا مجھے جمعے والے دن دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو میں نے سنتیں بھی پڑھنی ہیں، ابھی تو نوافل پر ادا کرنے ہیں، جمعہ تھا تو ذرا دیر ہو گئی ورنہ روز وقت پہ آتا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں کیا سوچتا تھا اور بن کیا گیا۔ اور فرماتے ہیں پھر وہ بیمار بزرگ وہ بولے اور کہنے لگے بشر عافی میرے تو اپنے بھی مجھے چھوڑ گئے اور 14 سال ہو گئے ہیں تو میری 2 وقت کی روٹی لے کے آتا ہے، میں پتہ نہیں زندہ لاش کب تک بنا رہوں گا، تو کب تک آئے گا، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں اور بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ کہا 14 سال سے آ رہے ہو کب تک آؤ گے؟ جناب بشر عافی نے اپنے ہاتھوں سے بابا جی کے آنسو پوچھے اور پھر فرمانے لگے آج کے بعد یہ لفظ نہ ادا کرنا، یہ جو سارا شہر میری عزت کرتا ہے اور جانور بھی قدر کرتے ہیں تو یہ میرے چلے اور وظیفوں کی وجہ سے نہیں ہے، میں آپ جیسے لوگوں کی خدمت کرتا رہتا ہوں تو رب نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا فرما دی، محبت پیدا کر دی۔ وہ کہتے ہیں کھانا کھلا کے حضرت بشر عافی باہر نکلے تو میں قدموں میں بیٹھ گیا، میں نے کہا مرید کر لیں، کہنے لگے ایک شرط ہے، توجہ ہے میری بات پر، یہاں کرامت ہوتی بھی نہیں تو لوگ فیس بک پہ دے دیتے ہیں کمپنی کی مشہوری کے لیے، کیا تماشا ہے، جو باتیں چھپانے کی تھی وہ بتا رہے ہو،
یہ کیا بگاڑ دیا تصوف کا رنگ جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں وہ تو بات ہی نہیں کرتے وہ تو حضرت بشر حافی فرمانے لگے ایک شرط ہے اگر تو نے میرا مرید ہونا ہے کب وہ کیا فرمانے لگے یہ جو تو نے دیکھا ہے نا میری زندگی میں کسی سے بات نہ کرنا یہ میری شرط ہے پھر فرمانے لگے یہی تو چند نیکیاں جن کے سبب اللہ قیامت پہ رحم فرمائے یہ بھی لوگوں کے سامنے لے آؤں وہ شخص کہتا ہے جسے میں سمجھا کرتا تھا نا کہ یہ ان کا گناہ ہے وہ ان کی سب سے بڑی نیکی نکل آئی بہت ساری جگہوں پہ ہم سمجھ کچھ رہے ہوتے ہیں اور نکلتا سوچ صاف کریں اچھی کریں جو جس مقام پہ ہے اسے وہاں وقار دینا سیکھیں عزت دینا سیکھیں دوسری اصلاح معاشرہ کے لیے میرے ذہن میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں نا خودداری پیدا کریں خودداری یہ جو آج مزاج بن گیا نا دوسروں کے مال پر نظر اور کسی کا ہاتھ تھام کے راتوں رات بڑا ہونے کی کوشش اس سے باہر آ گئی اللہ نے جہاں مجھے بہتر سمجھا رب نے وہاں مجھے بٹھایا اور اللہ نے جہاں آپ کو بہتر سمجھا اللہ نے آپ کو وہاں دیکھیں نا اس محفل میں میری کارکردگی صرف اتنی ہے کہ میں تقریر کر رہا ہوں اس محفل کا سب سے بڑا کارکن وہ ہے جس نے سب سے زیادہ محنت کی ہے اس کا اعزاز سب سے زیادہ ہے وہ اشتہار لگانے والوں کو اکثر سٹیج پر بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی حالانکہ اصل کام ان لوگوں کا ہوتا ہے جو یہ محنت کرتے ہیں جدوجہد تو رب کریم نے جہاں جس کو رکھا ہے نا اللہ نے اسے وہی پسند کیا ہے ہم نا ناراض نہ ہونا ہم سب کی ایک چھوٹی سی سیاست ہے ہم نا اپنی سیاست کے زور پر آگے جانا چاہتے ہیں جب انسان چلاکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پیچھے رہ جاتا ہے اور جب اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ رسول اسے کبھی ضائع نہیں کرتے اللہ رسول کبھی ضائع ہماری وہ جو چکر بازی ہے نا میری ملت کا جوان پڑھا لکھا ہے خوبصورت ہے قد کاٹھ والا ہے اور بڑا کچھ کر سکتا ہے لیکن وہ سوچتا ہے کہ میری لندن والی پھپھو مہربان ہو گئی تو پھر میرا کام بنے گا امریکہ والے ماموں نے میرا ہاتھ تھام لیا تو پھر میں بچ جاؤں گا وہ سیٹھ اگر میرے ساتھ سیٹ ہو گیا تو نظام چل جائے گا تو بچے خواب دیکھتے ہیں کہ میں سویرے اٹھوں تو نوٹوں سے بھرا ہوا تھیلا میری دہلیز پہ پڑا ہو یہ کاہل قوموں کی سوچ ہے اور اتنی اب ہماری گراوٹ ہے سوچ کی اور خودداری سے اتنے دور چلے گئے کہ شادیاں سیاسی ہونے لگ گئی یعنی بچہ کہتا ہے امیر گھر میں بیاہ کراؤں گا اس کا والد کہتا ہے کہ وہاں تیری شادی ہو گئی تو چلو کو 50-60 لاکھ ادھر سے آ جائے گا کو 10-15 میرے سے ملے گا تیرا کام جو آدمی اپنی بیوی کی گاڑی چلا کر گزارا کرنے کا عادی ہو اور ذہن رکھتا ہو وہ کیا آپ اس کو معاشرے کا کوئی باوقار آدمی کہیں گے جو بیوی کے پیسوں پر گزارا کرنے کا مزاج بنا لے اقبال کہنے لگے غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں غیرت ہے بولیے غیرت ہے بڑی دنیا میں کوئی پیشہ برا نہیں ریڑی لگانا بھی بڑی اعلیٰ بات ہے بہت اعلیٰ بات ہے بہت میرے ساتھ بہت سارے لوگ نا تصویریں کھنچواتے ہیں حالانکہ میں زیادہ قائل نہیں فوٹو کا شاید آج تک میں نے ڈیمانڈ نہیں کی کہ میری فوٹو کھینچو اور ہو سکتا ہے مطلب یہ کوئی کنفرم نہیں لیکن میری دانش بینش میں ایسا نہیں کہ میں نے کبھی اپنے ہاتھ سے فوٹو بھی کھینچی ہے مزاج نہیں طبیعت نہیں دلچسپی نہیں لیکن میرے گاؤں کا ایک موچی ہے جوتے گانٹتا ہے اس شخص نے 4 بیٹیاں بیائی ہیں جوتے گانٹ کے اور میرے ابا جی بتایا کرتے تھے کہ جن دنوں نا دھیلا چونی جوتا گانٹنے اب تو جوتے کوئی گنڈواتا ہی نہیں اب تو گانٹنے کا رواج نہیں اب تو بچے نیا ہی لیتے ہیں تو جوتا گانٹنے کے لیے جب اس کو دیتے تھے تو چونی اگر اس کی ہوتی تھی نا تو اس کو کہتے تھے نا روپیہ تو رکھ لے تو کہتا کیوں رکھوں جی میری چونیاں تو میں نے چونی لے لی اور ناراض ہو جاتا تھا 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے اس نے پھر اللہ نے اسے عمرہ بھی کرایا اور آج بھی وہیں بیٹھا ہے تو میں جب گاؤں جاتا تو میں کہتا ہوں چاچا میں تیرے ساتھ تصویر کھنچوانی ہے تو مجھے کہتے ہیں پتر میرا تو منہ بھی نہیں تو پیا میرے ساتھ فوٹو تو میں کہتا ہوں یار تو ایک انسان ہے تو ایک مثال ہے جس بندے نے ہاتھ پھیلانے سے نفرت کی ہو اب تو چندہ ہی چندہ رہ گیا چندہ ہی چندہ اس کے علاوہ اللہ معاف کرے کوئی دوسری شے
میں گلاسکو میں تھا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے آپ نے کوئی اعلان شلان نہیں کرنا، مدرسہ نہیں ہے. میں نے کہا مدرسے بڑے ہیں پر اللہ کا فضل ہے، کیونکہ وہ نبی کریم کے نام کے ہیں تو ہمیں کبھی کمی کوئی نہیں آئی، کبھی نہیں کمزوری آئی، رونے کا مزاج بھی نہیں. وہ چل رہا ہے مدرسہ. تو میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں جو یہاں آیا ہے وہ چندے لے نہیں آیا ہے؟ کیا مزاج آپ لوگوں نے بنا لیا، اس سے نکلیں. وہ بھی کوئی قومیں ہوتی ہیں جو ہر وقت ہاتھ پھیلا کے رکھتی ہیں. قرآن مجید نے صحابہ کی تعریف کی، لا یسألون الناس الحافا، وہ لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے. یہ اصحاب صفا کی بات کی قرآن پاک نے، لپٹ لپٹ کر سوال. خبردار تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھو، عزت کی زندگی جیو گے. اور نوجوان بالخصوص یاد رکھیں، اگر وقار سے جینا ہے، سر اٹھا کے جینا ہے اور مطمئن زندگی گزارنی ہے تو پھر اس بات پہ راضی ہو جاؤ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا. پھر تیرا 5 مرلے کا مکان، اگر تو نے فراڈ کا مکان خریدا ہے نا 6 کنال کا، تو اس سے تیرا 5 مرلے کا وقار والا گھر بڑا شاندار. عزت کے ساتھ اگر جینا چاہتے ہو. حاتم طائی سے کسی نے کہا تھا کبھی تو نے اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے؟ حاتم طائی کا نام ہے نا آج تک سخاوت میں. اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے. کون سا؟ کہنے لگا میں نے ایک دفعہ اپنے سارے شہر کی دعوت پکائی تو میں چہرے پہ نقاب اوڑھ کے نکلا کہ پتہ کروں کوئی آدمی رہ تو نہیں گیا. تو جب میں جنگل میں گیا تو میں نے ایک بابے کو لکڑیاں کاٹتے دیکھا. سب لوگ اس زمانے کے جتنے پڑھے لکھے شعراء ادیب سب میں نے بلائے. بابا لکڑیاں کاٹ رہا تھا. توجہ ہے میری بات پر؟ کہتے میں اس کے قریب گیا، چہرے پہ نقاب تھا. میں نے کہا بابا جی آپ کو نہیں پتا آج حاتم طائی کی دعوت ہے؟ کہنے لگا بیٹے پتہ ہے. تو میں نے کہا جانا نہیں؟ کہتے بابے نے عجیب جواب دیا. کہنے لگا مجھے نا اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا. کس کا چسکا؟ ہاں آج کل چسکا یہ ہے کہ کسی کو پارٹی کیسے ڈالنی ہے، کیسے مفت کی روٹی کھانی ہے. کس کا چسکا لگ گیا؟ اپنے ہاتھوں کی. بولیے. میرے نا مدرسے میں ایک لائق بچہ پڑھتا ہے، مالدار گھرانے کا تھا. تو تھوڑی سی نا آپ کو پتہ ہے دوران طالب علمی ہمیں بھی بڑے بہانے آتے تھے تو یہ چیزیں یاد آتی ہیں، تو تھوڑا آگے پیچھے ہوتا تھا. مدرسے میں کام ہو رہا تھا تو میں اس کو کھڑکی میں لے کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا بیٹے ایک چیز تجھے دکھانی ہے. جب تیرے سامنے بھنا ہوا گوشت رکھا جاتا تو نخرے کرتا ہے. ادھر بھی آ ایک نظارہ دیکھ. مزدور نا سویرے 2 روٹیوں کے بیچ اچار رکھ کے لاتا ہے، اور جب وہ دوپہر کو کھانے لگتا ہے نا میرے بھائی تو وہ اچار اس کی روٹیوں کو بھی لگ جاتا ہے اور پونے کو بھی لگ جاتا ہے. لیکن جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو مٹی سے لتھڑے ہوئے ہاتھ پہلے وہ جا کے ٹوٹی پہ دھوتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پانی کا پیالہ خود بھر کے رکھتا ہے. توجہ میری بات پہ رکھیں. پھر وہ زمین پہ بیٹھتا ہے اور جب وہ پونا کھولتا ہے نا کبھی اسے کھاتے ہوئے دیکھو یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس کے سامنے پڑی ہوئی ہیں. اور ٹیبل پر بیٹھ کر 22,000 کی روٹی کھانے والے اتنا شکر ادا نہیں کرتے جتنا وہ بندہ شکریہ ادا کرتا. یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. اور ان کو لفظ نہیں سیدھے پڑھنے آتے، ویسے بھی لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں. اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے. صحیح تلفظ نہیں ادا کرنا آتا، لیکن جب وہ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں نا یا اللہ تیرا شکر ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ روٹی تو اس بندے نے کھائی ہے. کھانا تو ورنہ شادی کے موقع پر اتنا کھایا نہیں جاتا جتنا تباہ کیا جاتا ہے، کیونکہ مفت کا ہوتا ہے نا، مفت کا. تو یاد رکھیں محنت کی کمائی ایک حسن ہے، ایک وقار ہے. وہ جو بندہ 50 لاکھ روپیہ مہینے کا یا سال کا کماتا ہے وہ تو دیکھتا بھی نہیں بیچارہ پیسوں کو. وہ بینک میں آئے اور بینک سے ہی ساری زندگی اپنی دولت دیکھ سکتا. لیکن جو 600 روپیہ دیہاڑی لیتا ہے نا اس کو جب شام کو ملتی ہے تو 3 دفعہ ہاتھ صاف کرتا ہے اور 3 دفعہ بسم اللہ شریف پڑھتا ہے اور پھر وہ جیب میں ڈالتا ہے. پھر وہ حساب کرتا ہے کہ 50 کہاں لگانے ہیں، 60 کہاں. تو خودداری سے جیو، باوقار رہو گے، باعزت رہو گے. حاتم طائی کہتے ہیں مجھے کہنے لگا کہ مجھے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا ہے، اب مفت کے دسترخوان پر مجھے مزہ نہیں آتا. تو کہتے ہیں میں تو بس اس کا فدائی ہو گیا. جب میں واپس آنے لگا تو اس نے مجھے آواز دی. میں واپس پلٹا تو کہنے لگا بیٹا آپ بھی دعوت پہ جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. تو اس نے مجھے 5 دینار نکال کے دیے. کہنے لگا یہ لے جاؤ، حاتم طائی کو نہ دینا، وہاں جو آدمی لنگر پکا رہا نا اسے دے دینا.
यार बड़े बड़े लोगों ने रोटी खानी है, चलो मेरा भी हिस्सा पड़ जाएगा। तो आतम ताई कहते हैं मैं घोड़े से गिर गया, चेहरे से कपड़ा उठाया और मैंने कहा बाबा मेरे सीने से लग, मैं तो अमीर हो के सखी हूं ना, तो गरीब हो के बड़ा सखी है। आज समझ आई है तेरी सखावत की। पढ़िए ना हदीस पाक। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं एक शख्स ने आके कहा या रसूलल्लाह कुछ दीजिए, हुजूर मुझे कुछ बोलिए। और मेरे महबूब का दरवाजा वो है कि जहां से कभी कोई खाली गया ही नहीं, हुजूर कुछ दीजिए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आज अलग बात कर दी, फरमाया तेरे पास कुछ भी नहीं। उसने कहा हुजूर मेरे घर में एक प्याला है और एक कंबल है ओढ़ने का। इतना गरीब को बंदा इस वक्त बैठे महफिल में जिसके घर में एक ही प्याला हो। जो चुप है उनके बारे में क्या नजरिया इख्तियार करो। कोई ऐसा गरीब जिसके घर में एक ही प्याला हो, सिर्फ एक ही कंबल हो, लेकिन यहाँ बैठे मेरे समेत हर तीसरे बंदे को आप पूछ लें कि हालात क्या हैं तो कहेगा दुआ करो। बड़ी मुश्किल है। इतना गरीब कोई बंदा मौजूद है, लेकिन आप किसी को पूछ लें वो कहेगा जी बस दुआ करें। कोई ऐसा पीर मिल जाए जो मुझे अल्लाह दीन का चिराग दे दे ताकि नोट किसी तरीके आ जाए। और वो नाथ हाँ जो कहता है कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, वो भी कहता है पहले 25,000 दो। फिर तू स्टेज पे तो कह रहा था हुजूर देते हैं, और यहाँ तब तक तेरे अकाउंट में ना जाए तेरा काम ही नहीं चलता। अजीब तमाशा है ना। एक साहब ने बड़ी दूर से मुझे फोन किया, कहने लगे टाइम दे दे। मैंने कहा जी मैं आ जाऊंगा, फारिग होता हूँ तो आ जाया करता हूँ, मसला नहीं है, हम इतने बड़े लोग ही नहीं, आ जाएंगे। कहने लगा जी आप बताएं मतलब अकाउंट नंबर दे दें। मैंने कहा यार आपने गलत जगह फोन कर लिया, मैंने तो बताया कि वो तो बड़े लोग होते हैं, तो हमें पता है अपनी हैसियत का, इंशाल्लाह हाजिर हो जाएंगे, आपसे बात होगी। कहने लगे नहीं आपको तो कुछ बताना ही पड़ेगा, कुछ बताएं कुछ बताएं। मैंने कहा कुछ भी नहीं, मैं इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है, मैं शाम को बड़ी जबरदस्त खाना अपने बच्चों में अच्छा बैठ के खाता हूँ। एक गाड़ी है जिस पे सफर करता हूँ, अगरचे मकान मेरा 2 कमरों का है, पर कभी अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये तमन्ना पैदा नहीं की कि कोई बहुत बड़ा हो तो गुजारा सही है। मैं बड़ी इत्मीनान बख्श जिंदगी गुजारता हूँ, तो मैं आ जाऊंगा। कहने लगे नहीं तुम्हारी मेहरबानी कुछ दसो। मैं कहा 3 करोड़ रुपया दे चाहे। कितना जी? अल्लाह जानता है हंसाने के लिए बात नहीं कर रहा, और मस्जिद में ऊंचा हंसे भी ना। कितने दें? जी ये तो आपने क्या कह दिया। मैंने कहा यार अगर मैंने अपने लफ्ज ही बेचने हैं तो अब मैं 25-40 हजार में बिक जाऊंगा। तो मैं तो समझता हूं कि नबी पाक का फरमान बड़ा कीमती है, तो रेट लगाऊं तो मेरी हैसियत ये हो कि 40,000 रुपया। अगर मैंने बिकना ही है तो कोई रेट तो लूं ना। और वैसे भी मैं तो समझता हूं कि मैं बड़ा अनमोल हूं, इसलिए कि मैं रसूलुल्लाह के दीन का नौकर हूं। और ये गलती उनकी नहीं जो बेचते हैं, गलती उनकी है जो खरीदते हैं। आप लोगों ने मार्केटें बनाई हैं, आप मार्केटें ना बनाते तो कभी मार्केटों में इस तरह की चीजें बिकने कि हमने जुल्म किया है, हमने ज्यादती की, हमने ये माहौल बनाया। बहरहाल बात दूर ना निकल जाए, वापस आता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे पास कुछ नहीं, एक कंबल है और एक, हुजूर ने फरमाया लेके आ। ये सरकार का फरमान सियासता से अर्ज कर रहा हूं। अगरचे इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने तफसीर दुर्र मंसूर में तफसील के साथ इस रवायत को कई तुरुक से बयान कहा। एक कंबल, यारो सोचो, एक कंबल जिस बंदे के पास हो, एक प्याला, उससे भी कोई गरीब होगा। हुजूर ने मंगा लिया और बोली लगा दी, कौन खरीदेगा? एक शख्स ने कहा 1 दिनार, एक ने कहा 2। हुजूर ने 2 दिनार में बेच दिया। वो बोला नहीं कि हुजूर 2 ही तो चीजें थी, वो भी बेच दी आपने। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 1 दिनार का खाना ले जा और 1 दिनार का कुल्हाड़ा खरीद के ला। वो लाए। हजरत अनस कहते हैं बंदा बड़े नसीबों वाला था। वो जब कुल्हाड़ा खरीद के लाया तो उसमें दस्ता मेरे नबी ने दस्ते मुबारक से लगाया, हुजूर ने दस्ता लगाया और फरमाया ये ले जंगल में जा। मुसलमानों ये मेरे रसूलुल्लाह की तालीम है। नौजवानों गौर करो, अगर मुआशरे को संवारना है तो इस चीज पर मेहनत करो। फरमाया ये कुल्हाड़ा पकड़, रस्सी पकड़, जंगल में जा, लकड़ियां काट के ला, खा भी और खिला भी, पहन भी और पहना भी, जा। हुजूर ने फरमाया 15 दिन मुझे नजर ना आना, जा काम कर, जाकर मेहनत करना है, इस्लाम का शेवा है। आज पूरी दुनिया में हमारा कशकोल मशहूर है, धोखा मारूफ है। लोग कहते हैं कि इन्होंने
ایسے ایسے ہم نے طریقے غیروں سے پیسے نکالنے کے اختیار کیے، ایسے ایسے طریقے کہ کبھی سنے تو شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ یہ معیار ہوتا ہے اعلیٰ قوموں کا کہ وہ چندوں پہ زندگی گزاریں، وہ مانگ کر کے کھائیں، یہ معیار ہوتا ہے۔ کسی کونے پہ بریک لگتی ہے تو آپ دیکھیں مانگنے والے کتنے زور و شور سے آتے ہیں، خدا را محنت کی عادت۔ وہ سیابی چلے گئے، 15 دن کے بعد آئے، یہ لفظ امام سیوطی نے لکھے، 15 دنوں کے بعد آئے تو حضور نے فرمایا تیرا حال کیا ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں مجھے بھی تجسس تھا کہ پتہ تو چلے، تو وہ مسکرائے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پہلے ایک پیالہ تھا اب سارے گھر کے برتن بن گئے، یا رسول اللہ برکت آپ کی ہے، پہلے ایک کمبل تھا اب سارے گھر کے بستر بن گئے۔ اور امام سیوطی کہتے ہیں انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو 10 دینار نکالے، عرض کی حضور رکھ لے، میں صحابہ صفا کے لنگر میں حصہ ڈالنے آیا ہوں، یہ قبول کر لیں مجھ سے، مہربانی فرمائیں، مہربانی، خودداری سے جیے اور تھوڑے پہ گزارا کریں۔ آپ کا جو کچا مکان ہے نا، کچا، اس پہ لینٹر نہیں ہے، کچی چھت ہے، لیکن اس گھر میں بیٹھنے والی ماں آپ سے راضی ہے، باپ آپ سے راضی ہے، تو یہ وہ والا گھر ہے جس میں اللہ کی رضا موجود ہے۔ خدا را اس کٹیا گھر کو اینٹوں سے بستے ہیں، رزق حرام جس گھر میں آتا ہے وہ گھر کبھی نہیں پرورش پا سکتا، وہاں فساد ہوتا ہے، دنگا ہوتا ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی میں نے بڑے پیروں کو دکھایا ہے گھر کے ایک کونے سے نہ چیخنے کی آواز آتی ہے، تو آپ بھی کو دم کر دیں، تو میں نے کہا میں تو دم درود کرتا ہی نہیں، تو بہرحال کہنے لگے جی بڑوں کو دکھایا ہے، تو میں نے کہا یار ناراض نہ ہونا، آپ میرے دوست ہیں، میں نے ویسے ایک جگہ پہ یہ سنا ہے اور پڑھا ہے کہ اگر کسی کونے میں کسی یتیم اور بیوہ کے پیسے لگ جائیں تو وہاں سے چیخنے کی آوازیں بند نہیں ہوتی۔ اس پہ بھی تھوڑی غور کر لو کہ کہیں کسی کا ناجائز پیسہ تو نہیں لگ گیا۔ میں تھوڑا سا کبھی کبھی مجھے علماء موقع دے دیتے ہیں کسی میٹنگ میں بات کرنے کا، تو وہاں بھی میں کہہ دیا کرتا ہوں، کہہ دیتا ہوں۔ مجھ شیخ صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ کے بچے تعلیم حاصل نہ کریں تو آپ کیا کہیں گے؟ تو میں نے کہا میں کہوں گا کہ میرے سے مدرسے کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی، اس لیے میرے بچے نہیں پڑھ سکے۔ اگر میں ان سے پیار کرتا تو رب میرے بچوں پہ بھی فضل فرماتا، لیکن ان کے ساتھ ظلم ہوتا رہا۔ دیکھیں نا تقوی بیان کرتا ہوں میں کہ میں نے کبھی مدرسے کا کھانا نہیں کھایا، حالانکہ تقوی یہ ہے کہ تو وہی کھانا کھا جو مدرسے کے بچے کھاتے ہیں، تیرے بچے بھی وہی کھائیں تاکہ تجھے پتہ چلے کہ یتیم مسکین بیچارے کیسے گزارا کرتے ہیں۔ تو وہی کھا جو کپڑے مدرسے کے طالب علموں نے رمضان میں پہنے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کا چوکیدار بھی نہیں پہنتا، وہ ملازم بھی نہیں پہنتا۔ اور جب ہم تعریف کرنے پہ آتے ہیں اور ان کے نام پہ چندہ جمع کرنے پہ آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ نبی پاک کے جانشین ہیں، خدا را۔ اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کبھی آپ کے گھر میں ایم پی آئے تو آپ نے کہا دیر ذرا لیٹ ہے، آدھا گھنٹہ بیٹھو، بولو۔ بچی بچے کا رشتہ دیکھنے والے ہیں تو ان سے کہتے ہو کہ کھانا لیٹ ہے، آدھا گھنٹہ بیٹھو۔ طالب علموں کو تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ کھانا لیٹ ہے، ذرا 2 پارے اور پڑھ لو۔ کس جرت کے ساتھ کہتے ہو؟ یہ رسول اللہ کے دین کے محافظ نہیں؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمتیں بیان نہیں کی؟ کیا سمجھا ہوا ان کو؟ لوارث ہیں، جو جس کے من میں آئے ان کے ساتھ کرے۔ اور پھر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اسکالر ملے مدارس سے، حالانکہ مدارس اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، میں شروع میں کہہ چکا ہوں، لیکن جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کا احاطہ کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ اس لیے کہ میں خود اس قبیل کا آدمی ہوں، اس لیے بیان کر رہا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی اور دور نکل جائے گی، واپس لوٹتا ہوں۔ آخری بات، ایک تو سوچ اچھی رکھیں، دوسرا خودداری، اور تیسرا زندگی میں ریاکاری چھوڑ دیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ نے یہ بات بڑی پسند کی اور اپنے نبی سے کہلوائی، کہا محبوب مجھے یہ بات بڑی پسند ہے، تو مجھے کہہ کہ یا اللہ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا دنیا میں موجود رہنا اور پردہ کرنا للہ رب العالمین، اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پال۔ ریاکاری بہت زیادہ ہو گئی ہے، تصنع بہت زیادہ ہے۔ ریاکاری کا میں ترجمہ پتہ کیا کرتا ہوں؟ میں کہا کرتا ہوں کہ ریاکاری بنیادی طور پر اداکاری کو کہتے ہیں۔ اداکاری زیادہ نہیں چلتی، نارمل زندگی زیادہ چلتی۔ ہم نہ تصنع کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، اور اس سے گھٹن پیدا ہو رہی ہے ماحول کے اندر۔ اخلاص
दूर दूर तक नजर नहीं आता। बीवी कपड़े वक्त पे धो के देती हो, खाना टाइम पे पकाती हो, सारे काम करती हो, लेकिन अगर खामद को शक पड़ जाए कि मेरे साथ मुखलिस नहीं, घर चलता है? वो सारे काम तो कर रही है, सिर्फ मुखलिस ही नहीं ना, तो घर चल जाता है। बोल नहीं रहे आप। और अगर बीवी को पता चल जाए कि पैसे भी देता है, मेके भी लेके जाता है, शॉपिंग भी हर हफ्ते कराता है, पर मेरे साथ मुखलिस नहीं, कहीं और भी चक्कर है, तो वो खामद बीवी को कबूल है? क्यों? सारे काम तो कर रहा है, सिर्फ मुखलिस ही नहीं। और भाई सुन लो, अगर आप मुखलिस नहीं तो घर नहीं चलता, तो दीन कैसे चलेगा? अगर आप मुखलिस नहीं तो घर का निजाम नहीं चलता, तो दीन का निजाम कैसे चलेगा? इखलास शर्त है, याद रखो। और याद रखना, अगर आप मुखलिस नहीं तो नमाज भी बोझ है, तकरीर भी बोझ है, आपके लिए महफिल भी माज़अल्लाह बोझ है। लेकिन अगर आप मुखलिस हैं तो फिर ये आपका शौक है, फिर ये आपका मिशन है, फिर ये आपका लुत्फ है, फिर ये आपका जायका है। फिर एक एक लफ्ज, वो एक नाथ खान साहब कहीं तशरीफ ले आए हमारे इलाके के करीब, तो बच्चों ने उनको बताया कि फलां शहर में, शहर का ही नाम बताना होता है ना, अब रावला कोट के कितने मोहल्ले हैं मैं तो नहीं ना जानता, तो मुझे जब को पूछेगा तो मैं तो यही पूछूंगा ना कि रावला कोट जाना है। तो उन्होंने को थोड़ा सा हट के प्रोग्राम रखा हुआ था, तो कहने लगा आपने तो कहा था कि शहर जाना है, तो अब आगे भी जाना है, तो पैसे बढ़ाए जाएंगे, इतना काम। तो मैंने फिर उसको समझाया, मैंने कहा इस तरह तो आप खुद भी तकलीफ में रहेंगे। अगर आप गाड़ी के मीटर पे नजर करेंगे तो फिर तो आपकी जिंदगी मुसीबत बन जाएगी, फिर आपको ना कुछ फायदा नहीं देगा। अगर आप ये ज़ौक़ बना लेना कि अल्लाह की रिजा के लिए जा रहा हूं, तो फिर जितने कदम ज्यादा चलेंगे आपका ख्याल होगा कि ये सारी जमीन कयामत में मेरे ईमानदार होने की गवाही देगी। फिर ज्यादा कदमों से आपको बरकत हासिल होगी, आपको ज़ौक़ नसीब होगा, आप में तवानाई आएगी, इखलास पैदा कर लेंगे तो जीने का मजा आएगा। हमारे यहाँ जो आदमी 5,000 रुपया रमजान के महीने में दे रहा है ना मस्जिद में, वो भी नोट खोल के लाता है, और अल्लामा साहब अगर 3 दफा उसका नाम ना ले तो नाराज हो जाता है। मस्जिद की टाइलों तक पे लोग अपना नाम लिखवा लेते हैं कि मैंने लगवाई है तो एक टाइल पे मेरा नाम भी होना चाहिए। फरिश्ते भूल जाते हैं किसने लगवाई है, माज़अल्लाह। क्या आप क्या बात करते हैं? थोड़ा सा इससे पीछे हटे, थोड़ा सा इखलास, हुस्न, दीन को जरूरत है मुखलिस लोगों। मेरी तरह के कई लोग दीन का नाम लेके सिर्फ अपना कद ऊंचा करते हैं। इखलास शर्त है, मुखलिस हो जाए, माँ बाप के साथ भी, बहन भाई के साथ भी। इमाम गजाली से किसी ने कहा था मेरा लोगों के साथ ताल्लुक कमजोर होता जाता है, तो आप फरमाने लगे तूने बंदों के साथ डायरेक्ट राब्ता रखा हुआ है ना, मेरी तरफ देखे जी, बड़ी मेहरबानी, तूने बंदों के साथ राब्ता रखा हुआ है ना। फरमाया जब भी किसी बंदे के साथ ताल्लुक बनाना तो बीच में रब की रजा शामिल करना, डायरेक्ट राब्ता न रख, बीच में अल्लाह को ले आ, फिर तेरी तवज्जो उधर नहीं होगी, फिर तेरी तवज्जो रब करीम की तरफ होगी। मुखलिस हो जाए, मुखलिस। बात समेटता हूं, साहिब फतूह शाम ने लिखा है, हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं कादसिया के इलाकों में जंग लड़ रहा था तो एक ऐसी रियासत के सामने भी हम आए, इसके बारे में हमें बताया गया कि यहाँ का बादशाह बड़े कीमती हीरों वाला ताज पहनता है। आपको पता है ना हमारे हुक्मरानों की घड़ियां कितनी मशहूर हैं, पजारों कितनी मशहूर हैं, किस किस चीज का जिक्र किया जाए, तो वो बड़े कीमती हीरों वाला ताज पहनता था। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शाम हो गई लड़ाई करते तो फौजियों की ड्यूटी लगाई कि उसके ताज का ख्याल रखना, माले गनीमत में मुसलमानों को फायदा देगा। लेकिन वो रेतला इलाका था, रात को लड़ाई हुई, वो ताज कहीं रेत में गुम हो गया, मिला नहीं। कुछ देर सहाबा ने टटोला, न मिला, तो आपने फरमाया छोड़ो यार, इतना भी कीमती नहीं, अल्लाह ने फतह दे दी, ये सबसे बड़ी बात है, चलो अपने खेमों में आराम करते। हजरत साद बिन अबी वक़ास सिपा सालार थे, फरमाते मैं अपने खेमे में आके लेटा तो बाहर से ना एक फौजी ने आवाज दी कि अमीर अगर आप जाग रहे हैं तो हाजिर हो जाऊं। मैंने कहा आ जाइए। कहते मैं उठ के बैठा तो एक शख्स आया जिसने अपना चेहरा कपड़े के साथ ढांपा हुआ था, निकाब ओढ़ा हुआ था और चादर उसने ओढ़ रखी थी। कहते वो कमरे में दाखिल हुआ, उसने चादर हटाई और वो हीरों वाला ताज मेरे कदमों में रख दिया।
मैंने जब उसने चादर हटाई तो मैंने उसके सारे बाजुओं पर पैबंद लगे हुए देखे। दामान तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पैबंद लगे होते हैं पर धब्बे नहीं होते। दामान तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पैबंद लगे होते हैं पर धब्बे नहीं होते। फरमाते हैं कि वो कपड़े फटे हुए थे, ताज उन्होंने रख दिया, तो मैंने उनसे कहा कि कहने तुम्हें कैसे मिला? कहने लगे मैं अभी आ रहा था, घोड़े के पैर से कुछ चीज टकराई है तो मुझे रोशनी पड़ी है तो देखा तो ताज था तो देने आया। कहते मैंने कहा आप तो गरीब आदमी लगते हैं। कहने लगे 12 बच्चों का बाप हूँ। जब जिहाद के लिए निकला था तो एक वक्त का खाना बच्चों के पास था। एक दोस्त को बतौर कर्ज हसना कुछ देने का कह आया था, अल्लाह उनकी मदद करेगा। फरमाते ये कह के वो बाहर निकलने लगे तो मुझे बड़ा रश्क आया। मैंने उनसे कहा कि अपना नाम तो बता दे, कबीला ही बता दे, चेहरा ही दिखा दे। कहते जब मैंने ये कहा तो उस सहाबी ने ना रुख फेरा न चेहरा दिखाया और कहने लगे साथ ये जो मैंने दयानतदारी का मुजाहरा किया ये आपके लिए नहीं किया, अल्लाह करे आपको समझ आए। कहने लगे ये आपके लिए नहीं किया कि मैं नाम बताता फिरूं और मेडल लेता फिरूं, फरमाया जिस रब और जिस रब के रसूल के लिए मैंने ये काम किया है ना, वो मेरा नाम भी जानते हैं, बाप का नाम भी जानते हैं, कबीला भी जानते हैं और मेरा चेहरा भी जानते हैं, और मुझे कयामत में क्या अजर देना है ये भी जानते हैं। मैंने आपके लिए ये काम। हज़रत साद बिन अबी वक़ास फरमाते हैं कि सारी जिंदगी उस शख्स के लफ्ज मेरे कानों में गूंजते रहे। अस्सहाबी कल नुजूम, ये वो लोग हैं कि जिनकी हर अदा रोशनी तकसीम करती। अदा मुखलिस हो जाए अपनी जिंदगी में। दावा बड़ा लंबा चौड़ा है, बड़ा लंबा चौड़ा। एक साहब ने मुझे एक दफा कार्ड दिया तो उसपे ना कई जमातों के नाम थे, किसी का सदर था, किसी का जनरल सेक्रेटरी था। मेरे जो प्यार वाले लोग होते हैं उन्हें मैं समझाता रहता हूँ, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा एक जमात में काम कर, तेरी मेहरबानी हो जरा सही करके कर। ये हर जगह पे जो आप पहुंचे हुए एक पे काम करें और करें जरा, मतलब एक जगह मुखलिस हो जाए। कई दोस्त आते हैं कहते हैं पीर साहब फलानी जगह मुरीद हूँ आप भी तालिब कर लें, तो मैं उन्हें कहता हूँ जितने बुजुर्ग हैं ना इस वक्त पाबंदे शरा हूँ सारे हमारे अपने, अल्हम्दुलिल्लाह हम इन चक्रों में नहीं पड़ते। तो आप एक घर की खिदमत कर लें, अल्लाह मेहरबानी फरमाएगा। एक के वज़ाइफ नहीं पूरे पड़े जाते, एक की बात पूरी नहीं सुनी जाती, तो आप कैसे मतलब, तो मुखलिस हो जाएं, जहां आप हैं वहां आप मुखलिस हो जाएं। 3 बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की। सबसे पहले तो सोच सही करें, दूसरी बात जिंदगी खुददारी से गुजारें। जो कौमें हाथ फैलाती हैं कभी बावकार नहीं रहती। और तीसरा थोड़ा अमल करें पर इखलास वाला करें, लिल्लाहियत वाला करें। आज छोटा आदमी हूं, आया जरा दूर से हूं, एक बात तो आपको मुझे मनवा लेनी चाहिए, एक मान लेंगे सिर्फ, चलो जितनों ने कहा मुझे इतने भी काफी है, इतने भी काफी, सिर्फ एक ही जी, एक ही बात। आज आपने मेरे कहने पे ना एक काम करना, सिर्फ इखलास की बात करो, किसी को ना पता हो, आपके बच्चों को भी नहीं, सिर्फ 2 रकते नमाज छुप के पढ़ के देखो, 2 नफल सिर्फ छुप के, किसी को ना पता हो। और एक दुआ मांगे या 2 दुआएं मांगे पर अकेले में छुप के, सिर्फ 3 बार दुरूद शरीफ पढ़े पर पढ़े छुप के, किसी को पता ना हो। और फिर आप अपने बिस्तर पे आके लेट जाएं और फिर आप अपने दिल में महसूस कीजिएगा कि रब ने आपको सुकून कितना अता फरमाया। शर्त यह है कि राज आपका और अल्लाह रसूल का। तीसरा को बंदा शरीक, ये एक दफा आज करके देखें, अगर अमल आपके दिल को ठंडा करे तो फिर बाकी सारे अमल भी छुपाने शुरू करें। नेक अमल को कीमती, मुझे आज तक नहीं समझ आई, किसी बंदे के घर में 10 लाख रुपया पड़ा हो तो गली में आके बताता है, अगर 15 तोले सोना पड़ा हो तो, लेकिन तहज्जुद पढ़ता है तो बताता है आके। क्या तहज्जुद को कीमती नहीं समझता तू? तिलावत कर ली तो बता दिया है, तिलावत को कीमती नहीं समझा? भाई अगर सोना कीमती है, पैसे कीमती हैं, तो तहज्जुद की नमाज भी तो बड़ी कीमती है, उसको भी तो छुपाना चाहिए था, लेकिन उसका इजहार कर दिया। जो 5000 मस्जिद में दिया वो सारे जमाने को बता दिया कि नेकियां बड़ी कीमती हैं, किसी की नजर पड़ जाए तो कई दफा मसला बन जाता है, लिहाजा इनको छुपाएं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ जो मैं कह सका अल्लाह कबूल फरमाए, दौरान गुफ्तगू जहाँ भूल गए रब करीम हमसे दरगुजर फरमाए। आखिर दावा।